من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی ایک منحوس حرکت کو بیان کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بچیوں کو لوگ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارا کوئی داماد بنے گا، اور پھر پرورش کا مسئلہ، روزی روٹی کا مسئلہ، تو اس لیے مار ہی ڈالو تو اس سے ہی ختم ہو جائے، کون انہیں کھلائے گا پلائے گا. یہ زمانے جاہلیت میں سوچ تھی. دوبارہ زمانے جاہلیت لوٹ آیا، اب پھر دوبارہ لوگوں کی یہی سوچ بن گئی کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ہم کھلائیں گے کہاں سے. یعنی رزاقیت کی ذمہ داری اپنے سر اوڑھ لی کہ ہم رزاق ہیں، ہم بچوں کو کھلائیں گے، اور ہم نہ کمائیں گے تو بچے بھوکے مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں جواب دیا ہے کہ روزی ہم دیتے ہیں تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی. اور پھر روزی انسان کو جو ملتی ہے، گھر میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو. حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور جو تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. گھر میں ایک آدمی تندرست توانا پڑھا لکھا ہے، کما رہا ہے، 10 کھا رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے کھا رہے ہیں، بلکہ یہ جو کمزور معذور ہیں ان کی وجہ سے تو کھا رہا ہے. ان کی دعائیں مل رہی ہیں اور اللہ کی رحمت ان کی وجہ سے تیری طرف متوجہ ہے. اب گھر میں بچے بھی کمزور ہوتے ہیں، والدین ضعیف ہو جائیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، اور عورت ذات بذات خود کمزور ہے، تو لڑکیاں بھی اس کے اندر آ گئیں، وہ بھی کمزور ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں روزی مل رہی ہے اور ان کی وجہ سے ہماری مدد کی جا رہی ہے، اور ہم انہیں کو اپنے لیے مصیبت سمجھنا شروع کر دیں کہ ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، بچے 2 ہی اچھے. یہ نعرہ لگانے لگے کافروں کے ساتھ ہم بھی. یہ نعرہ تو کافروں کا ہے، اس لیے کہ ان کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم بچے زیادہ کریں گے، کھلانے کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ، پڑھانے لکھانے کا مسئلہ، اخراجات کا مسئلہ، لہذا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کافر کی سوچ ہے. ایمان والے کی سوچ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتی. ایمان والے کی سوچ کہ وہ صاف کہے گا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ روزی دینے والا اللہ ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے روزی میں پریشان، اور کسی کے 10 10 12 12 ہیں ماشاءاللہ،
بھلے چنگے خوب کھا پی رہے، اللہ خوب دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر بچہ اپنا مقدر لے کے آتا ہے، ہر بچہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے۔ ماں باپ کسی بچے کا نصیب نہ بنا سکتے نہ بگاڑ سکتے۔ لہذا اب فیملی پلاننگ کی سوچنا اور کہنا کہ جناب کیا کرو، بچے کم کرو، یہ در حقیقت جن کا یقین اللہ کی ذات میں نہیں ہوتا ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اور اگر فیملی پلاننگ کرنا تھی تو پہلے کرتے، ایسے منحوس لوگ پیدا ہی نہ ہوتے۔ جو یہ سوچ لیے ہوئے ہیں ان کے بھی تو 7 8 بھائی بہن، تو ایسے مردود پیدا ہی نہ ہوتے جو یہ سوچ رکھتے۔ دراصل ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسے حکمراں مسلط ہوتے، اعمال بھی ہیں اور قیامت بھی یعنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کان زعیم القوم ارذلہم، قیامت کے قریب قوم کا لیڈر سب سے زیادہ گھٹیا ذلیل کمینہ ہوگا، یہ قیامت کی نشانی میں سے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار جو ہوگا وہ سب سے زیادہ بیہودہ، فاسق اور اسی طریقے سے نہایت بدتمیز گنہگار ہوگا۔ وہ سردار بنے گا جناب یہ چودھری صاحب، وہ سب سے بڑا زانی ہے، بدکار ہے، وہ بنا ہوا ہے سردار۔ تو یہ تو قیامت کی علامتوں میں سے کہ ایسے حکمراں مسلط کیے جائیں گے۔ تو فیملی پلاننگ اس لیے کرنا کہ روزی کا مسئلہ ہے، یہ در حقیقت اللہ کی رزاقیت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اس وقت دے رکھی ہیں، آج سے آپ 40 سال 50 سال پہلے جائیں ملتی نہیں۔ کتنے پھل اس وقت اللہ ایسے دے رہا ہے کہ 40 50 سال پہلے لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم تھا، اب اللہ وہ کھلا رہا۔ جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اتنی اللہ کی طرف سے نظام بنا ہوا ہے کہ روزی بڑھ رہی۔ آپ دیکھ لیں پھلوں میں پھل زیادہ آ رہے، زمین میں کھیتیاں زیادہ ہو رہی، سبزیاں زیادہ ہو رہی ہیں، ہر جگہ کہا ہے۔ اور کتنی زمین ابھی بنجر پڑی ہوئی ہے کہ وہ بھی کام میں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی روح کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کی روزی بھیج دیتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی پیدا ہونے والے بچے کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ فہو کائن، کہ جو روح قیامت تک آنے والی ہے وہ آ کے رہے گی، روکی نہیں جا سکتی۔ ایک غیر مسلم نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ جی تمہارے بچے کیوں زیادہ ہوں مولویوں کے؟ ہم لوگ کم ہوتے ہیں، 2 3 4 ہو جاتے ہیں، تمہارے تو 8 10 سے پہلے سانس ہی نہیں۔ تو مزاحیہ سے کہنے لگے بات دراصل ہے تم تو ٹاکا لگا دیتے ہو، بند کرا دیتے ہو۔ اب اوپر روحیں تڑپتی ہے کہ ہمیں بھیجو، دنیا میں بھیجو، تو اللہ کہتا ہے چلو بھائی ادھر ٹرانسفر کر دو، تمہارے حصے کی ہماری طرف آ جاتی ہے، اس لیے ہمارے یہاں زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کو تو آنا ہے ہی، ان کا روٹ اللہ نے کیا کر دیا، بس چینج کر دیا، ادھر کے بجائے ادھر کو آ گئی۔ تو جو روح آنی ہے وہ آ کے رہے گی، اس کو کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا۔ اب یہ فیملی پلاننگ کریں گے اللہ اکٹھے 4 4 دے دے گا، لوگ کرو کیسے کرو۔ 9 تک کا تو ریکارڈ بن چکا ہے کہ اکٹھی ایک مرتبہ میں 9 بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ کتیا فیل ہو گئی، کتیا کیا ہو گئی، فیل ہو گئی۔ جب تم فطرت کے خلاف کرو گے اللہ بھی اپنی قدرت کو دکھائے گا اور قانون کے خلاف کرے گا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس لیے کوئی یہ چاہے کہ جناب ہم بندش لگا دیں گے، یہ طاقت دیوانگی، اور بندش لگانے والے اب باقاعدہ عورتوں سے معافی مانگ کے کہہ رہے بچے پیدا کرو، وہ کہہ رہے ہیں اب عادت ہی ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں جاپان کے اندر کیا ہوا، انہوں نے بندش لگائی، عورتوں کی بچے پیدا کرنے کی عادت ختم ہو گئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بچے پیدا کرو، مکان بھی دیں گے، کاروبار بھی دیں گے، بزنس بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، بچے پیدا کرو، پیدا ہی نہیں کرو۔
جب فطرت کے خلاف کیا جائے گا تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا پوائنٹ مائنس ضرور آئے گا، کہیں نہ کہیں نقصان اس کا ہوگا۔ تو یہ جو بدبخت آواز لگا رہے ہیں، گرے لگا رہے ہیں، اور جو آواز لگا رہے ہیں جانتے وہ بھی ہیں کہ روحیں آنے والی آ کے رہیں، بس ایک دماغ کے اندر خناس بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ بچوں کو زیادہ نہیں پالتے، کتوں کے پلوں کو پالتے ہیں۔ یورپ امریکہ میں دیکھو بچے کیا ایک یا دو، اور کتے کے گھر میں 3-4 کتے۔ کتوں کو پال لیں، انسانوں کو اپنے بچوں کو نہیں پال لیں۔ پلوں کو پال لیں، ہر گاڑی میں ایک آدھ پلا ملے گا، ایک آدھ کتا ملے گا، بچہ دیکھنے کو مل جائے شاید لیکن پلا ضرور ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بدبختوں سے کیا کیا؟ کتوں کو پلوایا، جب انسانوں سے اپنے بچوں کو انہوں نے نہیں پالا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ لوگ کیا کریں گے؟ کتے کے پلوں کو پالیں گے، اپنی اولاد سے نفرت کریں گے، حدیث میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے مطابق اگر رہے گا تو فائدے میں، اس نظام کے خلاف چلے گا، ٹکر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسا سبق سکھائیں گے کہ انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ آپ دیکھیے، ہم فرق آباد کے رہنے والے، ہمارے یہاں آلو ہوتے تھے پہلے، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا 15 کنٹل 20 کنٹل 25 کنٹل ہوتے تھے، اب ایک بیگھے میں 50 کنٹل ہو رہے ہیں۔ آبادی بڑھی تو اللہ نے کیا کی؟ روزی بڑھا دی۔ جتنی آبادی بڑھے گی اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی روزی کے فراوانی کر دے گا۔ انسانوں کے ذہن میں اللہ ایسے پوائنٹ ڈالے گا، یہ کرو تو اس سے زیادہ ہوگا، یہ کرو اس سے زیادہ ہوگا۔ وہ پوائنٹ اللہ کی طرف سے ڈالیں گے تاکہ بندوں کو کیا ہے؟ فائدہ ہو، اور بندوں کو بھرپور روزی مل سکے۔ پہلے جتنے فاقے ہوتے تھے اب اتنے نہیں ہوتے۔ اب کتنے لوگ پھل کھا رہے ہیں؟ پہلے مریضوں کو کھلایا جاتا تھا پھل، کوئی بیمار ہو گیا اب تو ہر آدمی دیکھو تھیلا پکڑے آ رہا۔ تو روزی اب زیادہ ہو گئی، پہلے زیادہ تھی، آبادی بڑھ گئی، ساتھ ساتھ میں اللہ نے کیا کی؟ روزی بھی بڑھا دی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو۔ آپ دیکھو اللہ کی روزی کا نظام کیسا ہے۔ ماں پیٹ میں بچہ آتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو دودھ سے بھر دیتا ہے۔ ابھی آیا نہیں لیکن اللہ نے دودھ کا نظام، 2 نہریں اللہ نے جاری کر دی، 2 نہریں پیدا ہوتے ہی فوراً شروع۔ اور نظام قدرت ایسا کہ یہ دودھ جو ماں کی چھاتی سے نکلتا ہے، سردیوں میں جو گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا، جیسی بچے کو ضرورت، پھر جو بچہ بڑا ہوتا ہے وہ دودھ کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا ہوتا رہتا ہے۔ جتنا بچہ چھوٹا ہے تو دودھ پتلا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، گاڑھا ہوتے ہوتے معدہ مضبوط ہوتا ہے، اب دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی تو دودھ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا کہ اب تو روٹی کے لائق ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا اس کی روزی کا نظام دنیا میں آنے سے پہلے بنا دیا۔ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اللہ اسے بھوکا مار دے گا۔ جس رب نے منہ دیا ہے وہی رب کھانے کو بھی دے گا۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے، بڑی غلطی ہے۔ اللہ ہم سب کے یقین کو درست فرمائے۔ سبحان اللہ۔